السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہر قسم کی تعریفات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس نے آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہاں پر اکٹھا اور جمع فرما دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا اور جمع فرما دے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے میں، میں جس جگہ پر کھڑا ہوں تو کسی دلیل سے ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنیں گے اور سنائیں گے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے میدان میں مقدس سرزمین پر اللہ سے ایک دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا نذر اللہ امرأً، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے کہ جنہوں نے میری حدیث کے ساتھ 4 قسم کا تعلق قائم رکھا۔ کتنے قسم کا تعلق قائم رکھا؟ 4 قسم کا تعلق قائم رکھا۔ نمبر 1، سمع مقالتی، کہ جس نے میری حدیث کو سنا، فحفظها۔ نمبر 2، پھر اس حدیث کو سننے کے بعد اس حدیث کو یاد کر لیا۔ نمبر 3، ووعاها، پھر اس حدیث کو یاد کرنے کے بعد یاد رکھا۔ نمبر 4، ثم اداها كما سمعها، پھر اس حدیث کو بالکل اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا جس طریقے سے سنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ جس نے میری حدیث کے ساتھ 4 قسم کا تعلق قائم رکھا، تو اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، بخاری کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ توجہ کی بہت ضرورت ہے، اور جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کے ساتھ ہم نے 4 قسم کا تعلق قائم رکھنا ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر شریک بھی ہو جائیں، شامل بھی ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن ہمارے چہرے بھی تر و تازہ رہیں انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جو شریعت، جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، فرمایا دین بہت ہی آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، اور کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا بڑا مفسر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو، کتنا بڑا خطیب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حافظ کیوں نہ ہو، فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ،
اور کوئی بھی شخص اللہ کے دین میں مشکل پیدا نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں رہتا ہو. فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، کوئی بھی شخص اللہ کے دین میں مشکل پیدا نہیں کر سکتا. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ إِلَّا غَلَبَهُ. اگر کوئی شخص، اگر کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی خطیب اللہ کے دین میں مشکل پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الا غلبہ، وہ دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو اسلام ہمیں عطا کیا ہے، وہ اتنا آسان ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر اتنی آسانی رکھی ہے. اللہ اکبر. جتنی بھی فرائض ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، ان تمام فرائض کو بھی ایک طرف رکھیے. ان فرائض کے اندر سے اگر ہم صرف نماز کو لے لیں اور نماز کو دیکھیں اور اس پر فوکس کریں تو ہمیں نماز بھی بڑی آسانی اور بہت ہی سہل نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر بھی بہت آسانی رکھی ہے. دیکھنے میں بہت ہی مشکل نظر آتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز جو ہمیں مشکل نظر آتی ہے، یہ کتنی آسان ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے تیرے ہیں، 1 گھنٹہ صرف میرے لیے نکال لے. کیوں جی، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے 23 گھنٹوں میں تو 8 گھنٹے سو جا. تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، گزار لے. تو کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، تو سفر کرنا چاہتا ہے، کر لے. صرف 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میرے لیے نکال لے. اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں 1 گھنٹہ ایک وقت میں نہیں مانگ رہا، کچھ وقتوں کے، کچھ گھنٹوں کے فاصلوں سے یہ 1 گھنٹہ مجھے دے دے، 10 منٹ کر کے. اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے اس 1 گھنٹے میں بھی میرا فائدہ نہیں ہے، اس 1 گھنٹے میں بھی تیرا فائدہ ہے. اللہ اکبر. یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ فرماتا ہے ان الدین یسر، اگر تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، میں تیری نماز قبول کر لوں گا. اللہ میں بیٹھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، میں بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو لیٹ کر اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لے. نماز پڑھنا تیرا کام ہے، تیری اس نماز کو قبول کرنا یہ میرا کام ہے. نماز پڑھ. اللہ میں لیٹ کر بھی ہاتھوں کے اشاروں سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ فرماتا ہے اگر ہاتھوں کے اشاروں سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اپنی پلکوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لے، دل ہی دل میں نماز پڑھ لے. نماز پڑھنا تیرا کام ہے، تیری اس نماز کو قبول کرنا میرا کام ہے. ان الدین یسر. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج المیہ یہ ہے کہ نماز ہمیں بہت بھاری لگتی ہے، اور یہ نماز بھاری بھی ہے. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جو خشوع خضوع کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ نماز جو ہمیں بھاری لگ رہی ہوتی ہے، اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ نماز کسی کے لیے مشکل ہے اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. قرآن مجید کا 30واں پارہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. ارے کس جرم کی پاداش میں تم جہنم میں سزا کاٹ رہے ہو؟ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک آخری حدیث
عرض کر کے اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں. اب بھی اگر یہ نماز کسی کے لیے بھاری ہے تو حقیقت میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنة وكان عرشه على الماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ دی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا. کہنے لگے اللہ کے نبی ففیم العمل، جب اللہ عمل کرتے رہو، اعملوا عمل کرتے رہو، فکل میسر، ہر شخص کے لیے، فکل میسر، ہر شخص کے لیے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مفسر ہو، محدث ہو، عالم ہو، مفتی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، ہر شخص کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں وہ کام. الفاظ پر غور و فکر کریے گا. فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں وہ کام لما خلق لہ، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اگر جنت میں جانے والے اعمال اس کے لیے آسان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اگر اس کے لیے جہنم میں جانے والے عمل مشکل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اس حدیث سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ ہمارے لیے کون سے عمل آسان ہیں. جنت میں جانے والے اعمال ہمارے لیے آسان ہیں یا جہنم میں جانے والے اعمال ہمارے لیے آسان ہیں. ہم اس حدیث سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین بہت ہی آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، اور اس دین کے اندر کوئی بھی مشکل پیدا نہیں کر سکتا الا غلبہ، مگر وہ دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا ہے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. مختصر انداز میں خطاب فرما رہے تھے آپ سے محترم حافظ سدیس شاہد حفظہ اللہ